کس کو پیر کہتے ہیں؟ جو زیادہ معلومات رکھتا ہو، زیادہ معلومات رکھتا ہو، کہ اسے ہر نفس کی خصلت کا پتہ ہو کہ یہ نفس کس خصلت پہ قائم ہے، اور اگر اسی خصلت پہ رہا تو یہ نفس کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اب ایمانی خصلت کیا ہے اور نفسی خصلت کیا ہے؟ ایمانی خصلت کی تعریف اور ہے، نفسی خصلت کی تعریف اور ہے۔ جب پیر صاحب کو پتا ہوگا ایمانی خصلت کیا ہے، جسمانی خصلت کیا ہے، رحمانی خصلت کیا ہے، علمی خصلت کیا ہے، تعریفی خصلت کیا ہے، جب اسے خصلتوں کا پتا ہوگا تو وہ بندے کو ڈرائے گا نا۔ خصلت سے بندہ ڈرتا ہے، وہاں اپنی سے ڈرتا ہے، جسے محسوس نہیں کرتا اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایمان محسوس کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو محسوس ہی نہ کریں تو ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ ماں باپ کی عظمت کو محسوس ہی نہ کریں ہم ماں باپ سے بھی نہیں ڈریں گے۔ بہن بھائیوں کی بڑے پن کو ہم محسوس ہی نہ کریں تو ہم نہیں ڈریں گے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کا سب سے بڑا جو درس ہے وہ محسوسات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جب محسوسات کو اجاگر کرتا ہے تو اس محسوسات کو وہ جس طرح اجاگر کرے گا وہ اسی کو زیادہ محسوس کرے گا۔ اب ہم نے ولایت کی طرح لوگوں کی محسوسات نفس کی تو وہ ولایت کو زیادہ محسوس کرے گا۔ تو ہر کام میں وہ کہے گا ولی کام آتا ہے، کیا محسوسات ہی ہم نے اسے دی نا۔ ٹھیک ہے، جس طرح کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ کافر کے طریقے اپنائے گا جب تک اسے کوئی دوسرا اپنی طرف راغب نہیں کرے گا، محسوسات دلوا کے۔ تو راغب کرنا بھی محسوسات دلوا کے ہے۔ جب کسی کو تو اپنی طرف قائل کرنا چاہتا ہے پہلے اسے زندہ تو کر، یعنی کہ اسے محسوس تو کروا کہ تو بندہ اس کی حق میں بہتر ہے۔ جب تو بندہ اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ تیری بہتری کو اپنانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ تو جب تو اپنی بہتری اسے محسوس ہی نہ کروائے تو وہ تیری تعریف نہیں کرے گا۔ اللہ نے بھی یہ کائنات، یہ عظمت، یہ تعریف، یہ حسن محسوسات کے لیے دیا ہے کہ تم اس سے میری تعریف کو محسوس کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے، تاکہ جب تم محسوس کرے گا تو میری عظمت کو جان جائے گا، پھر آہستہ آہستہ تو میرے قریب آنے لگ جائے گا۔ فقیر کیا کرتے ہیں؟ وہ ولایت یعنی کہ حکمت، ولی کے پاس حکمت کا علم ہوتا ہے جو اپنی حکمت کے ذریعے ہر نفس کی خصلت جان جاتا ہے۔ جب وہ ہر نفس کے خصلت جان جاتا ہے تو اس خصلت کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے، شرع کے مطابق نہیں کرتا۔ اس لیے بہت سے پیر ایسے ہوتے ہیں تو گمانی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور علمی باتیں نہیں کرتے۔ اب علم والا کیا کہے گا؟ یار ہر پیر خوابی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ خواب گمان ہے، جیسا گمان رکھو گے ویسی ہی خوابیں آئیں گی۔ کہا تو یقین بھی تو یہی ہے، جیسا یقین رکھو گے ویسے ہی خدا کو پاؤ گے۔ وہاں بھی وہی بات، وہاں بھی وہی بات، مگر ایک خواب کی دنیا ہے، ایک علم کی دنیا ہے، ایک گمان کی دنیا ہے، ایک قیاس کی دنیا ہے۔ دنیا کی قسمیں تو جانو پہلے، ایک الہام کی دنیا ہے، ایک وحی کی ہے، ایک معراج کی دنیا ہے۔ ہر دنیا تمہیں ایک جیسی نظر نہیں آئے گی۔ جب ہر دنیا کے بارے میں جانو گے کہ اللہ نے کتنے عالم بنائے، ہر عالم ایک جیسا نہیں ہے۔ جب ہر عالم میں ایک جیسا نہیں ہے تو ایک جیسا وہاں گمان بھی نہیں رکھنا ہوتا۔ شرع والے کے پاس جاؤ گے تو تمہارا گمان اور ہونا چاہیے، علم والے کے پاس جاؤ گے تمہارا گمان اور ہونا چاہیے، اور تصوف یعنی کہ حکمت والے کے پاس جاؤ گے تو تمہارا گمان اور ہونا چاہیے۔ ہر جگہ ایک ہی گمان رکھو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تو مندے ہی رہو گے اور لڑتے ہی رہو گے۔
تو یہ لڑائی بھی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم حکمت والوں کو شرع والا سمجھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یار وہ شرع سے ہٹ کے چلتے ہیں، ارے حکمت شرع سے ہٹ کے ہے، اس پہ شرع ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے پوچھو تو صحیح، علاج کرنے والے پہ شرع لگتی ہے؟ تو پیروں کے بعد لوگ علاج دکھی آتے ہیں، کوئی وہ شرع لے نہیں آتے کہ ہمیں شرع کی باتیں بتاؤ، وہ اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، وہ اپنے مسئلے جب پیش کرتے ہیں وہ حکمت سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ جب وہ حکمت نظر نہیں آتی مگر علاج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں پیر صاحب کی وجہ سے میرا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ارے پہلے وہ پیر والا علم تو لے لے، تو نے شرع والا لیا، نظام والا علم، نظام، شرع نظام ہے تمہارا تحفظ، تمہارے مال و جان کا تحفظ، تمہارے ایمان کا تحفظ، علاج تو نہیں ہے نا۔ وہ تحفظ کے لیے دیے ہیں تمہیں تاکہ تم حدیں نہ کراس کر سکو، کہیں حد کراس کر کے تم بے ایمان نہ ہو جاؤ، اس لیے انہوں نے ڈرایا تجھے تاکہ تم ڈرتے رہو اللہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ وہ حق ہیں، ان کا فرض ہے تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا، تمہاری نگاہ کی حفاظت کرنا، تمہاری زبان کی حفاظت کرنا، تمہاری نماز کی حفاظت کرنا، اور حفاظت کے حقوق بتانا، حق بتانا، طریقے بتانا کہ اس طرح تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ وہ ایمانی درس دیتے ہیں، قرآنی درس دیتے ہیں، جسمانی درس دیتے ہیں، ہم روحانی درس دیتے ہیں، خوابی درس دیتے ہیں، حکمتی درس دیتے ہیں۔ درس وہ بھی دے رہے ہیں، درس ہم بھی دے رہے ہیں، مگر ایک جگہ تجھے درس ایسا ملے گا جو تمہیں قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، اور ایک جگہ قرآن حدیث ساتھ ہوگا، یعنی کہ جیسا گمان کرو گے ویسا اللہ کو پاؤ گے۔ وہ درس وہاں گمانوں سے زیادہ دیتے ہیں، اور گمانوں کو درست کرتے ہیں، اور سوچوں کو بدلتے ہیں، اور معیار کو بدلتے ہیں زندگی کے۔ ایک بدلتا نہیں ہے، حفاظت کرتا ہے، یعنی جتنا بھی تیرے پاس ایمان ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ شرع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف ایک تحفظ ہے، محافظ کی طرح کہ حال میں دین تمہارے دینوں کے محافظ ہیں، وہ تحفظ کرتے ہیں۔ جب تک یہ تمہیں روک ٹوک کر رہے ہیں سمجھ لو تمہارا تحفظ ہو رہا ہے، اگر یہ تمہیں تعلیم دینا چھوڑ دیں تم دین سے دور ہو جاؤ گے، اور دین کا تمہارے پاس نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ایک تمہارے علاج کرتے ہیں، یعنی شفائیں بخشتے ہیں، وہ حکمت والے لوگ ہیں، یعنی کہ نور والے۔ حکمت سب سے زیادہ نور کے قریب ہوتی ہے، حکمت والے کو نور کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک نور کی تعریف کرتا ہے اور ایک نور والا کرتا ہے۔ یعنی علم والے نور کی تعریف تو کر سکتے، نور نہیں دے سکتے کسی کو، یعنی کہ شفا نہیں دے سکتے جب تک انہوں نے بھی حکمت کا علم نہ لیا ہو۔ اگر انہوں نے حکمت کا علم لیا ہوگا تو وہ شرع بھی بیان کریں گے اور ساتھ تمہیں شفاعیں بھی دیں گے، اور شفاع دینے کے لیے بندے کو رحم دل ہونا پڑتا ہے، اور شرع کے لیے بندے کو سخت ہونا پڑتا ہے، اس لیے وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے لہجے سخت ہو جاتے ہیں، اور بزرگان کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمار انسان کے ساتھ سختی کرو گے تو وہ تمہارے سے علاج نہیں کروائے گا، اس لیے اس سے محبت سے پیش آؤ گے تو آہستہ آہستہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائے گا۔ مگر شرع میں آہستہ نہیں ہے، فوراً گناہ دیکھتے ہو تو فوراً فتویٰ لگا دو، مگر حکمت میں فوراً کچھ نہیں تو کر سکتا۔ اس کی اصلاح کرنی، اس کا زخم کیسا ہے، اس کا دل کیوں دکھی ہوا، اس کے دل کو کیوں ٹھیس پہنچی، وہ کیوں اللہ سے دور ہوا، یہ سارا اس نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس حساب سے وہ مختلف حکمتیں بنا کے اس کا علاج کرتا ہے۔ وہ چاہے ڈھول کی بجا کے علاج کر رہا ہے تو شرع میں اس کا علاج جائز ہے، اس لیے صوفیاء کرام نے بڑے طریقوں سے علاج کیے لوگوں کو، اصلاح کی۔ مگر شرع والا صرف صلاح کا پیغام دے سکتا ہے، صلاح کر نہیں سکتا کسی کی۔
تو صلاح کرنے کے لیے صحبت کا ہونا لازم ہے۔ جب کافر کو صحبت میں بٹھاؤ گے تو کچھ کافر کا بھی تو دل خوش کرو گے، اور وہ کافر کہتا میرے لیے ڈھول کی بجا، وہ پیر نے بجا دی، دل خوش کر دیا۔ کافر نے کہا یہ اگر دل خوش کر سکتا ہے تو یہی تو اس کو ہی تو دل دینا چاہیے۔ جب کافر نے اسے دل دے دیا تو وہ مان لے آیا۔ کیا ہے؟ مگر شرع والا کہے گا نا ناپاک ہے، ناپاک ہے، اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مگر جو حکمت والا ہوگا وہ کہے گا میں نے ناپاکی سے پاکی دینی ہے، چاہے اس کے لیے میرے ہاتھ ناپاک ہو جائے، مجھے فتویٰ لگ جائے، مگر یہ پاک ہو جائے۔ اس لیے حکمت والوں پہ فتوے لگ جاتے ہیں، وہ دوسروں کو پاک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ پاکی سے صرف پاکوں کا علاج نہیں کر رہے، وہ ناپاکوں کا بھی پاکی سے علاج کرتے ہیں۔ اس لیے جب ان کو قرب دیتے ہیں، ان ناپاکوں کو قریب کرتے ہیں، ان ناپاکوں کو خوش کرتے ہیں، ان ناپاکوں کی بات مان لیتے ہیں، ان ناپاکوں کا کوئی طریقہ اپنا لیتے ہیں، تو شرع والا اس میں فتویٰ لگا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہی نہیں یہ حکمت سے کر رہے ہیں، اور حکمت پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ اگر انہیں پتا ہوگا اولیاء کرام، اولیاء کرام سب سے زیادہ حکمت یعنی کہ سینے کی بیداری سے علاج کرتے ہیں، قلم اور قرآن سے علاج نہیں کرتے، مگر قلم اور قرآن ان کا سینہ ہو جاتا ہے، وہ سینے کو ہی قلم اور قرآن لے لیتے ہیں، وہ اس لیے سینوں سے زیادہ علاج کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کا سینہ ہی عرش الہی ہوتا ہے، ان کا سینہ ہی نور والا ہوتا ہے، ان کا دل ہی میرا گھر ہو جاتا ہے، وہ دل سے علاج کرتے ہیں۔ دل سے علاج کرنا ان کا کیا ہے کہ اللہ علاج کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں اسی لیے حیرت میں مبتلا کل ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، جب کہ یہ انسان اتنا قابل بھی نہیں ہے۔ کہا دل میں خدا ہے اس کے، کہ یہ دل سے کرتا ہے، تو جب دل سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، نہ ہونے والا کام بھی اس کا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تمہارا علاج نہ ہو عام لوگوں سے تو خاص لوگوں کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں والا ہی تجھے نقصہ بتائے، مگر عام لوگوں والا نقصہ پہلے تو استعمال کر رہا ہوگا، تجھ پہ اثر نہیں ہوتا ہوگا، مگر ان سے لوگے تو تم پہ اثر ہوگا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، ان کی زبان پہ شفا رکھی ہے، ان کی نگاہ پہ شفا رکھی ہے، وہ سراپائی شفا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت پاک ہوتے ہیں، اور پاکی سراپائی شفا ہوتی ہے۔ یہ عظمت اللہ نے حکمت والوں کو عطا کی۔ جب حکمت والوں کی عظمت کا پتہ ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض کیا ہے، حکمت اللہ نے روح زمین پر ایک حکمت اتاری اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 9 حکمتیں عطا فرمائی، کسی انبیاء کو بھی 9 حکمتیں نہیں عطا ہوئی۔ تو جب ان سے حکمت پائی ہوگی مولا علی کے فیض سے، تو وہ حکمت عقل میں نہیں آئے گی۔ علم تو دلیل کے ساتھ عقل تسلیم کر لیتی ہے، مگر حکمت کو عقل نہیں مانتی جب تک اس سے عقل کا فائدہ نہ ہو، یعنی کہ نافع نہ ملے۔ جب حکمت سے لوگوں کو نافع ملتا ہے تو ہر عقل کہتی ہے یہ بندہ صحیح ہے۔ تو جن کو پیروں سے نافع ملا انہوں نے تو کہنا نا میرا پیر صحیح ہے، تو نافع اصلاح ہے۔ کیا ہے؟ نافع اصلاح ہے۔ پھر حدیث کیا؟ مومن کے لیے نافع ہے، نقصان نہیں ہے، یعنی کہ پتہ چل گیا وہ جو نافع دے رہا ہے وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، جو تیرا نقصان نہیں چاہ رہا، تجھ سے غرض نہیں رکھتا، محبت رکھتا ہے۔ وہ کہتا کرنا ہے جو تو نے محبت میں کرنا، مطلب سے میرے ساتھ نہ چلنا۔ تو محبت ہر انسان نہیں کر سکتا، اس لیے ہر انسان صوفیوں کو نہیں مان سکتا۔ صوفیوں کو وہی مانتا ہے جو محبت کرتا ہے مولا علی سے،
اور جو مولا علی سے محبت ہی نہ کرے، وہ توحید اور رسالت سے جتنی مرضی محبت کرے، وہ نور والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکمت ہی نور کی گواہی ہے کہ علی ہی نور کی گواہی ہے، کسی اور نے نور دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دیدار بھی سب کو نہیں ہوتا نور کا، اگر سب کو دیدار ہوتا تو سب اظہار کرتے کہ ہم بھی سجدے میں نور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب تک اللہ ہمیں اپنا دیدار نہیں دیتا ہم سجدے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ تجلی، ہر کسی کو اللہ اپنے نور کی تجلی نہیں دیتا، مگر عبادت کی توفیق ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ عبادت کی توفیق کیا ہے اور نور کی تجلی میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں اللہ کے نور کی تجلی میں کھو جاتے ہیں، یعنی کہ نور کا گمان بنا کر اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کی عبادت میں اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ اب تو نے عبادت کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگا لیا، ایک نے عبادت سے اپنے آپ کو نور میں لگا دیا۔ یہ تمہاری سوچیں ہیں، تم عبادت کس کی کرتے ہو اور کس گمان سے کر رہے ہو، کس سوچ سے کر رہے ہو اور کس تصور میں کر رہے ہو اور کسی یقین اور بھروسے پہ کر رہے ہو، یہی عبادت کا مقام ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے تم نے میرا گمان کیسا بنایا تھا، اور اس گمان کے احساس میں تو نے اپنے آپ کو کیسا پایا تھا، کیا اپنی کیفیت تیری بدلی تھی یا نہیں بدلی تھی؟ اگر تو میرے گمان سے اپنی کیفیت نہیں بدلی تو نے میرا گمان صحیح کیا ہی نہیں تھا۔ ایک بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کے تو اپنی کیفیت کو صحیح کر لیتا ہے، اور جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پایا، تو اس سے ثابت ہوا تو نے میرا احساس ہی نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر و باطن پہ ایمان رکھنے والے کو یہ ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلائے تو کس احساس سے جائے گا، اور جب اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو کس احساس سے جا رہا ہے۔ تیرے احساس ہی تیرے ایمان کی تصدیق ہے کہ تو کیسے احساس کر رہا ہے۔ اللہ کا احساس تیرے اندر کیسے ہونا چاہیے، رسول کا احساس کیسا ہونا چاہیے، مومن کا احساس کیسا ہونا چاہیے، ولی کا احساس کیسا ہو۔ ہر جگہ تجھے احساس سے پکڑا جائے گا کہ اللہ پوچھے گا تو نے کیسا احساس، یعنی کہ کیسا گمان بنایا تھا جب محمد کے قریب تھا، محمد کی تعریف کر رہا تھا، اس وقت تیرے گمان میں کیا تھا، اور جب توحید کی تعریف کر رہا تھا تو اس وقت تیرے گمان، اور جب ولایت کی تعریف کر رہا تھا تو اس وقت، اور جب مومن کی تعریف کر رہا تھا تو اس وقت تیرے گمان کہ طریقوں میں بھی گمان ایک جیسا نہیں کرنا۔ جب توحید کی تعریف کرنی ہے تو اس کا گمان رکھنا کہ اس کی کسی بھی تعریف میں کوئی شامل نہیں ہے، یہ واحد ہے تعریف، اور جب ولایت اور رسالت کی بات ہے تو یہ شامل ہے ایک سے دوسری کی تعریف کا ساتھ دینا۔ تو یہ حکمتیں ہیں اللہ کی۔ جب تک اللہ کی حکمتوں سے واقف نہیں ہوگے، اللہ کے نور سے واقف نہیں ہو سکتے، علم سے واقف ہو تو اللہ کی دلیل یعنی کہ پدیش سے واقف ہو، علم سے واقف ہونا، اللہ کی پیدا کردہ ہوا چیزوں سے واقف ہونا، اور حکمت سے واقف ہونا، جو چیزیں اس نے پیدا نہیں کی ان کی عظمت کو بھی ماننا ہے، یعنی جو نہیں دیکھ نہیں پاتے۔ حکمت والا اس سے بھی فائدہ لے لیتا ہے، یعنی کہ زہر میں بھی شفا ہے، مگر کس کے لیے؟ حکمت والے کے لیے، مگر علم والے کے لیے زہر سے بچو، مر جاؤ گے۔ تو شرع تمہیں بچاتی ہے کہ کہیں تم مر نہ جانا، اس لیے شرع لگا دی گئی کہ ایسی چیزیں نہ کھا لینا جو تمہارے لیے ایمان میں نقصانی پیدا۔ حکمت والا ایسی چیزیں خلاصہ کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کو حلال کر لیا ہوتا ہے، اس لیے کئی بزرگان دین پہ آ کے کہتے ہیں فلانے نے حرام کھلایا تھا، کہا پوچھ تو صحیح اس نے حلال کیسے کیا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حکمت جانتا ہے، تو حکمت نہیں جانتا۔ حکمت والا حلال کو بھی حرام،
اور حرام کو بھی حلال کر سکتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ تمہارا یقین گمانی، جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اب گیا انسان، وہ حکمت والے کا گمان اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اسے گمان سے خبر ہو جاتی ہے، ورنہ نبض کوئی بات تھوڑی کر رہی ہوتی ہے۔ جب نبض انسان کی ہم کلام ہی نہیں ہو رہی تو وہ تمہاری باتیں کیوں بتاتا ہے؟ بیماریاں وہ اس کے احساس ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا محسوس کرو گے تو اس بندے میں ایسا مرض ہے۔ محسوسات ہی حکمت ہے، اور محسوسات ہی علم ہے، اور محسوسات ہی زندگی ہے، اور محسوسات ہی قرب ہے، اور محسوسات ہی بندگی ہے، اور محسوسات ہی نور ہے۔ دیکھو یا نہ دیکھو، محسوس تو کرو، محسوس تو کرو۔ جب محسوس کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ محسوس کرنے سے میری کیفیت کیسی ہو گئی۔ اللہ کو بھی محسوس نہ کرو اپنے قریب تو تم اللہ سے ڈرو گے تو جب اسے قریب سمجھو گے، محسوس کرو گے تو ڈرو گے نا اس سے۔ تو ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے محسوسات بڑھ جاتے ہیں، وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ ظاہری طور پہ ان کے قریب نہیں ہے مگر انہوں نے محسوس کیا۔ اللہ کا کہتا ہے جیسا تم رکھو گے محسوسات گمان، مجھے ویسے ہی پاؤ گے۔ یہ تعریف ہے اصل حکمت والوں کی۔ عقل والوں کے پاس نہیں ہوتی حکمت، کن کے پاس ہوتی ہے؟ محسوسات والوں کی، جو زیادہ محسوسات کرے انہیں پھر الہام ہونے لگ جاتا ہے، یعنی کہ محسوسات بھی تمہیں خبریں دینے لگ جاتا ہے۔ ایک علم خبر دیتا ہے، ایک محسوسات تمہیں خبر دیتی ہے، دونوں ہی تو تیرے لیے خبر ہیں۔ اب تو خبر کو مان یا نہ مان یہ تیرے اوپر ہے۔ اس لیے خواب بھی خبر ہے تیرے لیے، بشارت بھی خبر ہے تیرے لیے، وحی بھی خبر ہے تیرے لیے، قرآن بھی خبر ہے تیرے لیے، تو مان یا نہ مان۔ تو ہر کوئی ہر خبر پہ یقین نہیں رکھتا، یقین والے خبروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جن کو یقین ہوگا حکمت پر، علم پر، دلیل پر، وحی پر، الہام پر، خواب پر، بشارت پر، گمان پر، وہ یقین رکھ لیں گے کہ یہاں گفتگو واقعی قرآن سے ہو رہی ہے۔ قرآن گمانوں کا بھی ذکر کرتا ہے، حکمت کا بھی ذکر کرتا ہے، گہرائی کا بھی ذکر کرتا ہے، عقل اور دانا کا بھی ذکر کرتا ہے، قدر والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، عظمت والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، پاکی والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تعریف والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، دعا کی قبولیت والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، کن فیکون کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب ہر ذکر کرتی ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ذکر سے واقف ہو جائے اور واقف ہو کر اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تمام ذکروں سے افضل اللہ کا ذکر ہے۔ یہی شان توحید ہے۔